جزا وعده ونصر عبده والصلاة والسلام على رسوله الذي بعده كلما حمد لله حامد حمده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آپ لوگ جو ضرورتاً جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، باقی حضرات جو تشریف فرما ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو، میرے بارے میں، آپ اپنے بارے میں بھلا ہو، کامیابی ہو، عروج و ارتقاء حاصل ہو، آپ لوگ چاہتے ہیں بگڑا کام بن جائے، مصیبت دور ہو جائے، عذاب کی صورت میں جو زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہیں اس سے نجات مل جائے، جان لیوا بیماریوں سے بچ جائے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو عادت بنائیے سب سے زیادہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی اسٹارٹ یہیں سے کیجئے، اے ٹو زیڈ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، رسمن نہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ اب ہم انڈیا میں نہیں ہیں، گنبد خضرا کے قریب عشق و مستی میں سرشار ہو کر کے ساؤنڈ اپنا اپنا بڑھا کر کے بادل ناخواستہ نہیں، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ جو درود یاد ہو وہی پڑھیے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام الاجمعین بارک وسلم صلاة سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں اراکین کمیٹی، منتظمین، جنہوں نے بہت دنوں کے بعد سرکار کی محبت میں اس بزم کو سجایا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو کہ سب سے بڑی کامیابی شہزادہ غوث اعظم نواسہ مصطفیٰ سبحان اللہ گلے گلزاری نقشبندیت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضور سرکار بابو حضور قبلہ مد ظل و نورانی کو انہوں نے دعوت دیا، حضور آ گئے، حضور کا آنا سب کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ حضور کے وسیلے سے ایسے ایسے باوقار معیاری شخصیتیں، بالخصوص مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا کوثر تبسم صاحب، علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، نوجوان خطیب جو بول رہا تھا تو لگ نہیں رہا تھا کہ بھارت کا رہنے والا یہ خطیب ہے، لہجہ، جملے، ورڈز، لہجہ الحمدللہ اتنا پیارا تھا، بلا مبالغہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہماری جماعت میں ایسے ایسے زبان کے مالک خطبہ ہے جنہیں حضرت علامہ مفتی ممتاز صاحب کے نام سے یاد واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے سر کے اوپر سے ان کا خطاب باؤنس کر رہا تھا، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے تھے، یہ نہیں کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، میں خوب سمجھ رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ مچل رہے ہیں، بہت اچھا خطاب۔ اور سب سے بڑی بات، پیکر خلاص و وفا ترجمان مسلک محمد رضا حضرت مولانا مقیم انبر صاحب کا انتخاب
اتنے بڑے بڑے شورا کو انہوں نے اکٹھا کیا کہ الحمدللہ جس جلسے میں جائیں ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے. جی شہنشاہ ترنم جناب ساجد صاحب، افضل مظفر پوری صاحب، الفت صاحب اور بھی صاحبان قدردان، اور ابھی ایک اور سپر ہٹ ہے لہجے کا مالک جناب امجد صاحب، وہ باقی ہیں. اور چترویدی مہان جو کبھی وید میں بولتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں یا کیا تو ان کو نہیں معلوم ہے، سنسکرت، انگلش، کئی زبانوں کے مالک، چپا کی گولی کھا کے وہ سو رہے تھے، وہ آ گئے ہیں، وہ آئیں گے، آپ کی یہ حالت نہیں رہے گی. میں بھی کوشش کروں گا اپنے پیر سرکار تاج الشریعہ کی دعائیں لے کر کے کہ کسی حد تک آپ لوگ کی سماعت کی بی پی جو لو ہے وہ نارمل ہو جائے. واہ وہ آئیں گے تو ہائی ہو جائے بی پی. قبل اس کے کہ اگر آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہے کہ ہم آج کی رات نبی کے نام قربان کر چکے ہیں تو قریب ہو جائیے. آپ نیت سن رہے میں ہیں دور ہے تو یہاں سے توحید دور ہو نیٹ جائیے. ورک اسلامک دیکھ لیا آواز ڈو اینڈ ڈائی. توحید نیٹ ورک کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت. یوٹیوب کیا چینل بات زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ رہے، تھوڑے ہی لوگ رہیں، اہل محبت رہیں تو بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کائے کے لیے خود اپنا آئیں گے، مدینہ شریف جانے کی تمنا ہے تو پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ان کے قریب ہو جائیں گے. اللہ چاہے تو اپنے محبوب کے آل کے وسیلے سے مدینہ بھی قریب فرما دے گا. بے شک اور جو سسرالے بسنا چاہے، سسرال ہی جانا چاہے، اپنا جہاں بیٹھا وہاں پڑا رہے. یہ میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں. تو آپ لوگ سے گزارش ہے، آپ لوگ نوجوان میرے بھائی جان قدردان الفت صاحب جو ٹان رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ دلبر شاہی سن لے گا تو 2-3 اسکیل اور بڑھا دے گا. کیا انہوں نے ٹانا ہے بھائی، کان لگ رہا تھا پھٹ جائے گا. مائک کی سیٹنگ بہت زبردست اور ان کو اچھی سیٹنگ مل گئی. کیا پڑھ رہے تھے اور آپ لوگ بھی مصرا سمجھے نہ سمجھے آپے سے باہر ہو رہے تھے. آپ لوگ تو کہاں سمجھتے ہیں مصرا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کیا، بس جنک پور تک ٹھکا دیا. کہتے کیا پڑھا. اس کو سننے کے بعد آپ اتنا مچلتے ہیں، شعر کا مفہوم سمجھ جائیے گا تو آپ برداشت نہیں کرتے، مچل جائیے گا. بہر صورت آپ میرے نوجوان دیکھیے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کشٹ نہیں ہے، اگر سننا چاہتے ہیں تو پلیز ذرا اکٹھے ہو کے بیٹھیے. یہ بیچ میں جو خلا ہے برا نہیں مانیے گا، میں آپ کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں. ذرا قریب آ جائیے. آؤ میرے بھائی، آپ لوگ ذرا پہلو بدل لیجیے. آؤ میرا بابو، میرا لال، میرا پیلا. اگر ہاں دیکھیے ٹینشن مت لیجیے گا، اگر فیبی کوئک نہیں لگا ہے ہاں تو آ جائیے. فیبی کوئک اگر لگ گیا ہے تو ہم تو آپ کو تباہ نہیں کریں گے کیونکہ زخمی ہو ہی جائیے گا. یہ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے لگے کہ کسی نہیں چھوڑیے نا، کائے کے لیے جگہ ہے نہیں، سونے نہیں دیجیے نا. وہ اپنا جھوٹا کل جائے گا تو بولے گا کہاں تھے رات میں، بولا جلسہ سن رہے تھے. کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، سو رہا ہے رات بھر سو رہا ہے جھوٹا. گرم پانی ڈال دے تو بہتر ہے لیکن ڈالیے گا نہیں، بڑا بڑا پھوڑا ہو جائے گا. چلیے ماشاءاللہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو ہم سنا دیں. ذرا چھوڑ دیجئے، ان لوگ جو ہے الگ پارٹی ہے، ان لوگ سے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ لوگ ہاں اچھا اٹھے ہو بابو، چلو جاؤ اس کو اٹھا دیجئے. بازو میں جو ہے اس کو کہہ دیجئے بابو سونا ہے تو چلے جاؤ چوری لو. میرا بابو، کیا میرا لال؟ اچھا کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ لوگ تو ایک شعر سنا دوں، ایک شعر. اچھا ترنم میں سنا دوں کہ تبسم میں؟ تبسم ایک تحت کو تبسم ہم کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ میں نے بغیر سر تال کے جو ہے اسی کو ہم سنا دیں ایک شعر. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ترنم والے ہیں یا تحت میں پسند کرتے ہیں. شعر یاد آ رہا، ہاں یاد آ گیا.
بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے، نہ دنیا کی بڑائی سے نہ دنیا کی کمائی سے، واہ، نہ دنیا کی بڑائی سے نہ دنیا کی کمائی سے ملے گی وادی جنت محمد تک رسائی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے محبت والے لوگ ہیں، صرف سر تال والے کو نہیں، ایسے بھی نوازتے ہیں۔ اچھا آپ چاروں آدمی ایک بار نہیں بولے سبحان اللہ؟ آپ چاروں یار کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ہم تو منہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جتنے خوبصورت آپ لوگ جلسہ کرائے ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، حضرت آگے اتنے بڑے بڑے علماء، اور اب تک جتنا خطاب ہوا ہے سب لاجواب۔ جب خلوص ہوتا ہے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، یہ آپ لوگ کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ چاروں یار جو کرسی پہ بیٹھے ہیں تو حضور کا فیس پورا نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ون سائڈ دیکھ رہے ہیں۔ سامنے سے دیکھیے، قسم خدا کی یہ وہ چہرے کے مالکان بیٹھے ہیں کہ جن کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت۔ چاروں بھائی سے کہہ رہا ہوں پلیز یہاں پہ آ جائیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ اس سائڈ سے کیا دیکھتے ہیں جناب؟ جلوہ قریب سے دیکھیے، سائڈ سے ماشاءاللہ۔ یا اللہ پلاسٹک کی کرسی کو ہٹا دے، یا اللہ ان لوگوں کے دل میں رحمت دے دے۔ حالانکہ اس پہ آرام بھی نہیں ہے، پلاسٹک کی کرسی ہے، کہیں دائیں بائیں ہوئے اگر گریں گے تو ہاتھ ٹوٹے گا کہ کان ٹوٹے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پلاسٹک کی کرسی میں دم کہاں ہے؟ دیکھتے نہیں ہیں کہ آدمی بیٹھتا ہے تو بیلنس نہیں ہے۔ اب آپ لوگ آ گئے آرام سے۔ اچھا وہ جینس پہنے تھے، وہ ہم کو تو اب پتا چلا کہ مجبوری تھی آپ کی، اصل میں پینٹ ہی ایسا ہے۔ برا نہیں مانیے گا، زیادہ تکلیف ہو تو جا کے بیٹھ جائے گا، مجبوری ہے تو کیا کیجیے گا، یہ میں محبت میں بولا ہوں۔ تو آپ آ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن مجبوری ہے، اتنا بھیانک ہی پینٹ ہے تو آپ چلے جائیے گا، وہاں بیٹھ جائے گا، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، نہ دنیا کی بڑائی سے نہ دنیا کی کمائی سے ملے گی وادی جنت محمد تک رسائی سے۔ سکون زندگی کے طالبوں میری طرف آؤ۔ واہ واہ، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسے مکھیا کا اعلان ہوا، اندرا آواس لینے والوں میرے گھر آؤ، بس یہ نہیں، یہ بالکل آسان میں کر دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ٹائم بھی نہیں پوچھا، وہ سویا تھا، اٹھا، پوجا پاٹ بھی نہیں کیا، حاضری دے دیے۔ وارڈ ممبر نے کہا آدھار کارڈ بنانا ہے، میرے گھر آ جاؤ، سویرے لائن لگا دیا۔ ڈیلر نے کہہ دیا جتنا تیل لو اناج لو، تو ایک روز پہلے ہی بیوی کو کہہ دیے ہم کو بھورے میں اٹھا دو گی، گاؤں کے لوگ سوئے رہے، ہم پہلے پہنچ جائیں۔ یعنی صرف آواز آئی آپ نے دوڑ لگا دیا۔ سکون زندگی کے طالبوں میری طرف آؤ۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز کہاں کی ہے، کس کی ہے؟ اس کو غور کیجئے۔ سکون زندگی کے طالبوں میری طرف آؤ۔ اب میں جو کہنے والا ہوں پوری تقریر ایک طرف، یہ مصرع جو آ رہا ہے اس کو اگر آپ نے یاد رکھا تو پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ناصح کے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مصرع آ رہا ہے، نہ دنیا کی بڑائی سے نہ دنیا کی کمائی سے ملے گی وادی جنت محمد تک رسائی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سکون زندگی کے طالبوں میری طرف آؤ، ہمیشہ یہ صدا آتی ہے مسجد کی چٹائی سے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ یہ صدا آتی ہے مسجد کی چٹائی سے۔ ایک دن میں ایک بار نہیں، آپ سوئے رہتے ہیں آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ دن کا وقت شباب پہ رہتا ہے، اس وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ شام کا وقت شروع ہوتا ہے، آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ سورج ڈوب رہا ہے، آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ نیند آپ کے استقبال کے لیے کھڑی رہتی ہے، آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ آپ نے آج تک جانا ہی نہیں کہ حی علی الفلاح کا معنی کیا ہے۔ آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ نے آج تک کلمہ شریف کا معنی نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ते जरूर हैं, आज तक आपने माना नहीं समझा है। आजान सुनते जरूर हैं, आज तक अपने अजान का माना ही नहीं समझा। अल्लाहु अकबर का माना क्या होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या होता है, हय्या अलस सलाह का माना क्या होता है, हय्या अलल फलाह का माना क्या होता है। हिरमा नसीबी ये है कि अगर आपने जाना नहीं तो किसी आलिम की कदम बोसी करके आपने पूछा भी नहीं, हुजूर अजान सुनते हैं माना क्या है जरा बता दीजिए। अगर आपने माना समझ लिया होता तो हय्या अलल फलाह का मफहूम समझ में आ गया होता। कोई दुनिया में आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ रहबर जो आवाज दे दे आओ कामयाबी यहाँ है, आओ कामयाबी की तरफ। अरे दुनिया वालों ने तो तबाही की दावत दिया है, हिलाकत की दावत दिया है, बर्बादी की दावत दिया है। इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है, एक दिन नहीं बल्कि एक दिन में 5 रात, सुबह हो शाम हो रात हो दिन हो, आवाज दे रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कामयाबी के तलबगारों आ जाओ नमाज की तरफ, बुलंदी चाहते हो आ जाओ नमाज की तरफ, कामरानी चाहते हो आओ नमाज की तरफ। ऐसी कामयाबी कि कामयाबी जहां सरे नियाज खम कर देती है वो है मस्जिद। आप मस्जिद में आ जाएंगे, हुक्म खुदा की तामील भी हो जाएगी, जानलेवा बीमारियों से बच जाएंगे, सजदा होता रहेगा, मर्तबा बढ़ता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला। माना समझिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, माना समझे आज तक? न पूछा आपने ना, कितने अफसोस की बात है। आपने तो उलमाए किराम को कुछ समझा ही नहीं। वो दिन कैसा प्यारा दिन था, मेरे बचपने का वक्त था। मुझे याद है मुर्गी भी लोग अपने से ज़बा नहीं करते थे, एक आलिम के पास जाते थे। क्या बात। बच्चा पैदा होता था तो लोग खुद से नाम नहीं रखते थे, आलिम की बारगाह में जाते थे। अगर रिश्ता कहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मशवरा आलिम से लिया जाता था। आजकल का तो माहौल ऐसा हो गया है कि उसका मर्द ही मुर्गा ज़बा कर देता है, और अगर मर्द नहीं किया तो जो दुकानदारी को कहता वही कर दे। वो कैसे ज़बा करता है, इल्ला माशाअल्लाह, गाना गाते गाते छुरी चला दिया। और आपने जाना ही नहीं कि कौन हराम है कौन हलाल, बस लिया ढका ढक खा लिया। आप मुसलमान हैं, जांच पड़ताल कीजिए। मैं तो कहता हूं कि भारत का पीएम हो या सीएम हो या डीएम हो, अगर वो रास्ता चलता है तो एक एक खाना उसका चेक होता है, कुत्ता के जरिए हो या साइंटिस्ट के जरिए हो या डॉक्टर के जरिए, कि पीएम का खाना गड़बड़ तो नहीं है। पहले टेस्ट होता है, प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, उसके बाद खाया जाता है। अरे आप तो मुसलमान है, नबी कौनैन सुल्तान दारैन साहिब काबा कौसर ने ऐसा तरीका आपको बता दिया है। लोगों सुनो सुनो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मजहब आला है, तुम्हारा किरदार आला होना चाहिए, तुम्हारी फिक्र बुलंद होनी चाहिए। तुम खाने से पहले खाने को चेक कर लो, पीने से पहले पानी को चेक कर लो, बीमारी की परवाह ना करो। बीमारी देने वाला खुदा है तो शिफा देने वाला परवरदिगार है। अरे बीमारी की फिक्र ना करो, तुम मुसलमान हो, खाने से पहले उसकी हकीकत मालूम करो, ये लुकमा हलाल का है या हराम का है, ये पानी जायज है या नाजायज है। अगर तुमने इतनी फिक्र कर लिया तो हराम का लुकमा एक भी तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, और जब तुम्हारे पेट में हराम का लुकमा नहीं रहेगा, तुम दुआ करते जाओगे, दुआ तुम्हारी कबूल होगी। हमें करना चाहिए, जैसा चाहा वैसा खा लिया। चेक कीजिए, कभी भी गोश्त खरीदने जाइए, किसने ज़बह किया ये पूछना जरूरी है। ये पूछिए कहीं खड़ा खड़ा पेशाब किया, छुरी चला दिया, बिस्मिल्लाह अल्लाह वक्त पढ़ा नहीं, आज ज़बह कर दिया। आप खाइए, पूछिए उलमाए किराम से क्या हुक्म है। चाहे बकरा हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, और चाहे दोनों के बीच वाला हो। मुर्गा मुर्गी के बीच में है एक और, कौन? अब उसको हम क्या कहेंगे? मुर्गा मुर्गी तो देसी गांव में न पता चलता है, ये मुर्गा ये मुर्गी। अब फार्म में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, तो डुप्लीकेट जो है वो पता ही नहीं चलता है मुर्गा है कि मुर्गी है। नहीं, मालूम कीजिए किसने ज़बह किया। बेहतर होगा कि खुद से ज़बह किया कीजिए, खुद से ज़बह किया कीजिए। बड़े साहब हो या कोई
گائے ہو یا بھینس ہو تو پوچھئے کس نے ذبح کیا، ٹھیک ہے مت کرو، بتاؤ کس نے کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بولے ہم نے کیا، تب دیکھیے وہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا سنی ہے. سب کے ہاتھ کا ذبیحہ مت کھائیے، چیک کیجئے اس کے بعد ہی کھائیے. لیا گھپا گھپ کھانا چالو کر دیا. آپ کو تو آج تک کلمہ شریف کا بھی معنی نہیں معلوم ہے جی. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ کبھی پھر آئندہ آنا ہوا تب ہم معنی بتائیں گے. اس سے پہلے ہم کہیں گے کہ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، امام صاحب ہیں، انہی کو خرچہ پانی دے دیجئے گا، کل ان سے معنی سن لیجئے گا. ان کا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا. کیا ہے نا؟ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ. یہ معنی مفہوم سمجھیے تب انشاءاللہ اور لطف آ جائے گا، ہے نا. مجھے جو تقریر ہے وہ میں کر دے رہا ہوں. بھائی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ایسی نیند آپ کو سسرال میں بھی نہیں آئے گی، سوال ہی نہیں ہے. ایسا آرام آپ کو گھر میں نہیں ملے گا. چیلنج ہے میرا. گھر میں آپ کہیں سو پائیے گا، مچھر پورے خاندان کے ساتھ. دن میں سوئیے گا تو مکھی پورے قبیلے کے ساتھ. گھر میں مچھر تو مچھر. کیا یہاں کسی کو مچھر کاٹا ہے کیا؟ صحیح بولیے گا. کاٹا ہے؟ مچھردانی کا نظام ہے؟ کوئی اگربتی جلایا؟ اب بیٹھے ہوئے کھیت میں سبزی بھی ہے، اب مچھر نہیں ہے. مچھر نہیں ہے، یہ حیرت کی بات ہے. جبکہ گھاس کے پاس مچھر تو پورے خاندان کے ساتھ آتا ہے. جس کا گھر جو ہے باغیچہ کے پاس ہے اس کے گھر میں مچھر زیادہ رہتا ہے. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ اور یہاں مچھر نہیں ہے، کسی کو کاٹا بھی نہیں، اب مچھردانی بھی نہیں. آپ سوچئے آخر وجہ کیا ہے؟ مچھر گیا تو کہاں گیا؟ مچھر کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج جلسہ ہو رہا ہے، مختار دو عالم کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے خطبہ آنے والے ہیں، پیر طریقت بھی آنے والے ہیں. مچھروں نے میٹنگ کیا، خبردار اس کو مت کاٹنا جو جلسہ سننے آئے گا. اس کے اوپر حملہ آج کرو گے جو جلسہ میں نہیں جائے گا. حضرات مچھر کو بھی خبر ہے آج یہ لوگ اپنے کسی دنیا دار کی یاد میں نہیں بیٹھے ہیں، رحمت مختار کی یاد میں بیٹھے ہیں، رحمت پروردگار حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو جب بس میں نور میں آنے سے مچھروں کے کاٹنے سے مسلمان بن جاتا ہے، جب مسجدوں میں آنا جانا کرے گا تو میرا ایمان بولتا ہے عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا، عذاب حشر سے بھی بچ جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا بات ہے. چلیے چلیے، سکون مل رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے. اب اسی پہ ہم کو کچھ کہنا پڑے گا، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں. نہ اتنے اشعار ان لوگوں نے سن لیا ہے کہ اب میں شعر پڑھوں گا تو کہیں گے آئے تھے تقریر کرنے کے لیے اور شعر پڑھ دیا. تو مجھے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. حالانکہ جتنے اشعار آپ نے سن لیا ہے سب ماشاءاللہ آپ کی زبان میں نہلے پہ دہلا، لیکن میرے پاس جو ہے ابھی تک کوئی نہیں پڑھا ہے. یہ نہیں کسی کے بعد تو پڑھے گا، لیکن افسوس ہے کہ ایک بھی مصرع میرا اپنا نہیں ہے. سمجھ پایا؟ ہاں اگر آپ لوگ ماشاءاللہ ماحول بنا لیجئے گا سننے سنانے والا تب کہیں جا کے ہم سنا دیں گے، ورنہ اونے پونے پڑھنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں کہ آپ کا حال جیسا رہے ہم شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہے، ماحول آپ کا بنے گا اس کے بعد انشاءاللہ. سب لوگ جا گئے ہیں؟ اب بھائی صاحب جو بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے تکیہ دیجئے. کیا کر رہے آپ؟ بانس پہ کاہے ٹیک لگائے ہیں؟ لائیے 2-3 تو تکیہ. ہم کہتے ہیں کہ حضرت کی جانب متوجہ ہو جائیے، دیدار کیجئے ادھر. ایسا موقع تھوڑے بار بار ملتا ہے. صرف ہم اتنا سنا دے رہے حضور آ گئے، کیا سے کیا ہو گیا. مرشد بے مثال آئے ہیں، مرشد بے مثال آئے ہیں، دل رخ کو جمال آئے ہیں. یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا سب کے مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے بلند آواز میں تیرا نام لیا ہے سب کا بگڑا کام بنا دے. جو نہیں بولا تھا
پڑھا رہے کیا ہم نے تو خاص کر دیا. پھر جو عبادت کرے گا اسی کو اللہ کی رحمت ملے گی بھائی. تو لٹر پٹر کیا بوڑھا جوان ہر آدمی آواز کو بلند کر لے. جب عبادت کے لیے آئے ہیں تو بائی پاس کیا دل کھول کر کے اللہ کا نام لے. کیا مرشد بے مثال آئے ہیں دل رخ کو جمال آئے ہیں اور جلسے والوں تمہاری بستی میں جلسے والوں تمہاری بستی میں غوث اعظم کے لال آئے ہیں غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے لال آئے ہیں. بس اتنا ہی ہم نے پڑھ دیا ہے. اب اس سے آگے ہم نہیں پڑھیں گے اور پڑھ دیں. یا اللہ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ رحم فرما. آپ لوگ نہیں آئیے گا بھائی جھگڑا ہے کیا. آئیے میرے بھائی آئیے میرا آئیے. سبحان اللہ. حضور دعا فرما دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جگہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آئیے 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 ماشاء اللہ. نہیں میں آپ کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں. یا اللہ جو سڑک پہ بیٹھے ہیں ان کو اٹھا دے. دنیا سے نہیں میرے بھائی وہاں سے اٹھا دے یہاں بیٹھا دے. اچھا آپ لوگ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ مولوی تم چلاتے رہو میں اٹھوں گا نہیں. مت اٹھیے میرا کیا ہے. جو بات قریب میں قربت میں ہے وہ دوری میں کہاں ہے. اپنا سمجھیے گا بس مریے تب سمجھ میں آئے گا. علماء کرام کی صحبت کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے نہیں سمجھے. چلے کوئی بات نہیں لیکن آپ لوگ جائیے گا نہیں گھر وہیں پہ بیٹھے رہیے. 2-3 قدم اور اس پار بھی جا کے بیٹھ جائیے لیکن گھر مت جائیے گا. کیوں پوچھے کیوں. گھر جائیے گا گھر کا دروازہ بند. اگر بیوی کو اٹھائے وہ چلاتے اٹھے گی. توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک جلسہ سننے گئے تھے. جلسہ کو خراب کر کے میری نیند تباہ کرنے آئے تھے. تم وہیں رہ جاتے. آئے کیوں. غصہ اٹھ جائے گا. ابھی آپ کے گھر کا دروازہ ماں کے گھر کا دروازہ سسرال کے گھر والوں کا دروازہ بند ہوگا. ہر عزتدار کے گھر کے دروازے بند ہوں گے. اگر کسی کے گھر کا دروازہ رات کے 1:45 بجے کھلا ہوگا تو شک کے دائرے میں آ جائے گا. ہر دنیا دار کے گھر کا دروازہ بند ہوگا. ماں ہو بہن ہو بیوی ہو سب کے گھر کے دروازے بند ہیں. لیکن قسم خدا کی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. دنیا والے سوتے رہتے ہیں مصطفیٰ والے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ارے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے. ہمیں سونے سے فرصت نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک رات ایسی آئی تھی مہینہ شعبان کا تھا. 14ویں تاریخ گزر گئی تھی. 15ویں شب تھی. سیدہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھتی ہے اپنے بستر پہ دیکھتی ہے آمنہ کا لال نہیں ہے. نبیوں کا نبی نہیں ہے. امام الانبیاء نہیں ہے. خاتم پیغمبرہ نہیں ہے. نازش ہر دو جا نہیں ہے. سیدہ کا لال نہیں ہے. ام المومنین پریشان ہوتی ہے. مدینے کی گلیوں میں گھومتی ہے. سرکار نظر نہیں آئے. حضور آرام فرما رہے تھے. گئے تو کہاں گئے. مدینے کی گلیوں کو چھان ڈالا. سرکار نظر نہ آئے. سوچا کسی زوجہ محترمہ کے یہاں ہوں گے لیکن سمجھ گئی باری میری تھی. نبی کسی کے یہاں نہیں جا سکتے ہیں. آخر نبی گئے تو کہاں گئے. پھر دل نے چاہا کہ دیکھیں مدینے کی گلیوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ایک ہی جگہ بچی ہے چونکہ جہاں پہ سیدہ کا مکان تھا اور ہے وہاں سے سامنے جنت البقیع قبرستان سامنے ہے. چاند پورا شباب پہ نکلا تھا. چاندنی پوری بکھری پڑی تھی. ام المومنین کا قدم بڑھ گیا. ذرا قبرستان میں تو جا کے دیکھ لے. کیا دیکھا. قسم خدا کی پوری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں اور آمنہ کا لال قبرستان میں رو رہا ہے. رب کی بارگاہ
में आंसू बहा रहा है। उम्मुल मोमिनीन ने आवाज लगाया, अर्ज किया आका आपको कभी मैंने नहीं देखा इस तरह रोते हुए, बिस्तर को छोड़ के आते हुए हमने रोते देखा है, सजदा करते देखा है, लंबा कयाम करते देखा है, कब्रिस्तान में आके रो रो के दुआ करते नहीं देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा मैं सो रहा था, जिब्रील आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, बख्शिश वाली रात है, अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है। ए आयशा मैं अपने लिए नहीं उठा हूं, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शबे बारात। हम सोते हैं मेरे मुस्तफा रोते हैं। इसलिए दोस्तों घर मत जाइएगा, कहिए इंशाअल्लाह। अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। साउंड भी अपना बढ़ा लीजिए, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन्हों का हाथ उठ गया है उसको भी हमको भी सारे उलमाए किराम की क़यादत में मदीना शरीफ की हाजिरी की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह सबका बिगड़ा काम बना दे, सबका कर्जा अदा हो जाए, सबको जोर जोर से सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा। अब जो नहीं बोला होगा वो अपना समझेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। जाइएगा नहीं एक भी आदमी ना, बिल्कुल नहीं जाइएगा, इसलिए कि खतरा है। कहीं जाइएगा रास्ते में कहीं कुत्ता काट ले, हो सकता है क्या, और या वो नहीं तो सांप कहीं काट ले। हम बद्दुआ नहीं कर रहे हैं, सांप कहीं घूमता होगा, गर्मी में निकलता है ना सांप, कहीं काट लेगा तब क्या होगा। यहीं पे बैठे रहिए, जिएंगे तो कामयाब, मरेंगे तो यहीं पे बैठे रहिए, धरना दे करके लेके ही उठेंगे। सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू करूं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 75% बिल्कुल आ गए हैं कि आप टॉप गियर लगाया जाए, इश्क का टॉप गियर इश्क का लगाया जाए। ठीक है, अब मैं शुरू हो रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। हजरात जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसका माना है। लेकिन 3 चीजों का जिक्र है एक आयत में। हाँ, ईमान, दूसरे तकवा, तीसरे सोहबत है, 3 चीजों का। अब आई डोंट हैव टाइम। मौलाना मुमताज साहब जो इंग्लिश बोल रहे थे तो मेरा कलेजा फट रहा था कि हम क्यों नहीं इंग्लिश बोलना जानते हैं। हम भी इंग्लिश बोलते, बहुत खुशी हो रही थी। बहुत अच्छी जबान माशाअल्लाह, बहुत अच्छी जबान। इंग्लिश तो हम हाई फाई नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में शेर जरूर बोलते हैं। हाँ, आप लोग नहीं सुने हैं? अल्लाह, अंबर साहब भी नहीं सुनेंगे। असल में आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, और मौलाना कौसर तबस्सुम साहब हैं, ये हमारे सारे बुजुर्ग हजरात, इन लोग भी नहीं सुने होंगे। सुना दे क्या? गुम्बदे खजरा से निस्बत वेरी नाइस। वेरी नाइस का माना आप लोग नहीं जानते हैं? या अल्लाह, बहुत उम्दा। जी जी, वेरी नाइस का मतलब बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो केजी में भी आपका एडमिशन नहीं होगा। वेरी नाइस का मतलब बहुत बहुत उम्दा। आप समझ गए ना? गुम्बदे खजरा से निस्बत वेरी नाइस, हम गुनहगारों की किस्मत वेरी नाइस। सर कलम कर दो हर एक गद्दार का, एकदम फाइनल है। सर कलम कर दो हर एक गद्दार का। ये बरेली का फतवा नहीं है, ये अजमेर वाले का फतवा नहीं है, ये सरकार गौसे पाक का फतवा नहीं है, सरकार मखदूम बिहारी का फतवा नहीं है, खानकाए समरकंदिया का ये फतवा नहीं है। सर कलम कर दो हर एक गद्दार का। हाँ, कोई ऐसा न कहे कि आला हजरत ने इसे फतवा दिया कि देवबंदी वहाबी का सर काट दो। नहीं, बरेली का फतवा नहीं है, अन्ना अजमेर का फतवा है, सर कलम कर दो हर एक गद्दार का। ये है फारूकी अदालत। वेरी नाइस। ये फारूक आजम सरकार का फतवा है जी, एकदम खल्लास, डिलीट कर दो। सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है। मालूम नहीं आप लोग को? या अल्लाह, जिस दिन सरकार पर्दा फरमा गए तो सब लोग तो अजीब अजीब हालत में थे, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला घर में गए और तलवार निकाला, अब बेनियाम कर लिया, अब मदीने की गलियों में घूमने लगे।
किसी ने पूछा कहाँ चले, आज न लड़ाई है न झगड़ा है न कहीं गजवा है, और कहाँ चले? बोला फैसला करने। लड़ाई है नहीं तो फैसला किसका? आज हो जाएगा ना फैसला। हुजूर जंग हो, कोई आपके सामने मुखालिफ आए, कहीं जंग नहीं है, फैसला कहाँ? आज होगा फैसला। कहा हुजूर किसका? हुजूर किसका फैसला होगा? इरशाद फरमाते हैं अगर किसी ने कह दिया कि मेरा नबी मर गया है माज़अल्लाह, तो उसकी गर्दन होगी, उमर की तलवार होगी। अरे मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का फतवा बोला काट देंगे। अगर नबी के बारे में औल फल बोला, बच्चे को यतीम कर दूंगा, बीवी को बेवा कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, सर कलम कर दूंगा, तुझे जीने का हक ही नहीं। क्यों? मेरा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और आला हज़रत सरकार ने इसी नजरिए को इस तरह पेश किया कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। लोग भी सुन लीजिए, फाइनल बता दे रहे हैं, यही ईमान अकीदा रखिएगा। हाँ, हमेशा कोई पूछे नबी के हयात के बारे में, मेरा नबी जिंदा, मेरा नबी एकदम बिल्कुल साफ, यही बात दिमाग में घुसा के रखेगा, मेरा नबी। बीवी को भी जाके समझा दीजिएगा आप लोग, उंगली दिखा के ऐसे बोलने टेंशन मत लीजिएगा, समझा दीजिएगा। और उसको भी कहिएगा दे ईमान अकीदा ठीक रख, गरीब रहे चाहे अमीर, मरने के बाद मुस्कुराएंगे, मेरा नबी जिंदा। बीवी को भी कहिएगा, बच्चों को भी समझाइएगा मेरा नबी जिंदा। और बेटा बेटी की शादी कीजिएगा तो सब फाइनल पहले कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं भाई, कितना घर तबाह होते मैं देखा हूं भाई, शादी के बाद तबाही आई है। हाँ, लड़का बोला हम नहीं रखेंगे, और लड़की भी बगलोलू भी कहती है नहीं रहेंगे। जी एक वाकया तो मधुबनी का है। जी हाँ, सुन्नी लड़का, देवबंदी की बेटी, निकाह तो हो गया धोखे में, लड़का सीधे कह दिया हम रजा वाले, हम तो रखेंगे नहीं रखेंगे, तू भी तौबा कर, तेरा बाप भी तौबा करे, और सबसे रिश्ता तोड़ ले, तू भगलोल इतना कर सकेगा नहीं। बहुत झगड़ा इस पे हुआ। मैंने कहा कि क्या ही अच्छा होता जिस दिन बेटा बेटी की रिश्ता तुम तय कर रहे थे, उसी वक्त जब तुमने पूछा खानदान कैसा है, बिरादरी कैसी है, और लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, रंग देख लिया, ढंग देख लिया, साइड से पता लगाया, दाएं से पता लगाया, इसकी माँ कैसी है, इसका खानदान कैसा है, इसका बाप कैसा है, तब जाके तुमने रिश्ता किया। क्यों नहीं उसी वक्त फैसला हो गया कि सब तो ठीक है, वहाबी तो नहीं है, देवबंदी तो नहीं है, नबी का गुस्ताख तो नहीं है। अगर है उसी वक्त कह लो तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे मुबारक हो, ताकि बाद में लड़का लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो, तो घरों में नई आग न लगे। फाइनल उसी वक्त हो जाए कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो रजा वाला है वो हमारा। तो नहीं बोलना भाई, ऐसा नहीं ना कहिएगा कि झगड़ा वाली तकरीर करके चला गया। ये मैं झगड़ा को खत्म करने की तरकीब बता रहा हूँ, उसी वक्त फाइनल कर लीजिए। सब ठीक है। हाँ, लड़की पसंद, लड़का पसंद, ये बतलाइए। तो कुछ लोग वहाबी देवबंदी का माना नहीं समझते हैं, उसको समझा बुझा के कहिएगा नबी के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा। वो बोले कि मौली साहब सब जाने, उसको समझा दीजिएगा मौली साहब जाने, तो तू कौन मौली साहब को जानता, सो बता। तेरा मौली साहब का अकीदा क्या है बता। वाह, सलाम वाला है, नियाज वाला है, सब पूछताछ लीजिएगा, मुचमुंडा तो नहीं है, घुटना तक पैजामा पहनने वाला तो नहीं है, समझ लीजिएगा गया काम से। ये इसलिए कीजिएगा ताकि आपके बेटा या आपकी बेटी की जिंदगी तबाह न हो। अगर पानी कभी एक नहीं हो सकते हैं तो हराम और हलाल एक नहीं। अरे वहाबी हो या देवबंदी हो, जिसका अकीदा नबी के बारे में अब्दुल वहाब नस्ती से मिलता जुलता हो, वो मुसलमान ही नहीं है। तो निकाह ठीक है, इस पे कायम रहेगा। मेरा नबी जिंदा है। चचा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, घर मत जाइएगा। हाँ आइए आइए, घूम घाम के आइए, पानी ज्यादा पी के जलसों में नहीं आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। मेरा नबी, पूरा मजमा मेरा नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा नबी जिंदा। अरे उनकी बारगाह से तो जिंदगी की खैरात बढ़ती है।
ہاں زندگی کی خیرات بڑھتی ہے، زندہ کی بات کرتے ہیں۔ صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ۔ ساؤنڈ بڑھا کے بولیے، ساؤنڈ بڑھا کے بولیے، سبحان اللہ۔ صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، اور عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے اعلی حضرت کا نام زندہ ہے، اعلی حضرت کا نام زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ایمان عقیدہ رکھیے گا تب نہ شاعر سب آپ لوگ ایسا ایسا کام کرتے ہیں، مقرر کو بالکل خشک میدان میں بولتے رہو، اور شاعر کا جو شعر بڑھتا ہے تھوڑے بڑھتا ہے، ای بڑھاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ادھر برسات محبت۔ سنیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ چچا کو اٹھا دیجئے، بالکل ہاں وہی سامنے۔ السلام علیکم۔ اصل میں ٹائم ہی ایسا ہے کہ نیند آئے گی، وہ بھی آج اللہ کی رحمت جھوم کے آ رہی ہے۔ کیا صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جلسے کی برکت ہے۔ آج تو اے سی فیل ہے، اے سی فیل ہے جناب۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ اگر کوئی آپ سے پوچھا تو کیا کہیے گا؟ آپ تو یہی کہیے گا، انبر صاحب سے پوچھ لو، مولانا صاحب سے پوچھ لو۔ کیوں؟ بولا یہ سب کام انہی لوگوں کا ہے۔ یہ جواب نہیں ہوا۔ آپ ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، سب کو اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، ورنہ رسوائی ہوگی۔ تو اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مولانا کوثر تبسم صاحب درسگاہ کی زینت اور ضرورت کا نام ہے، ان سے مت پوچھیے، وہ بتائیں گے تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، ہے نا؟ اعلی حضرت سے بھی مت پوچھیے، بھی کوئی بتا دیں گے تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ چلیے ڈائریکٹ نبی سے پوچھیں، کیونکہ نبی سے اچھا کوئی بتائے گا ہی نہیں، نبی سے اچھا کسی کا کلام نہیں ہے۔ نبی سے پوچھ لیتے ہیں، نبی جب بتا دیں گے نا، جو مان لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا برباد ہو جائے گا۔ فائنلی نبی سے پوچھتے ہیں، حضور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عن انس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے جہان سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حدیث کا ترجمہ ہو گیا ہے، اب اتنے ڈیپ میں آپ سمجھ نہیں پائیے گا، اب اس کو کلیئر میں کر رہا ہوں، وستار سے میں بتا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ سنو، محبت سب سے کرو، محبت سب سے کرو، باپ سے محبت کرو، ماں سے، بہن سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، پھوپھا ہو، پھوپھو ہو، خالہ ہو، خالو ہو، ماما ہو، مامی ہو، چچیری ہو، مامو زاد، پھوپھی زاد، ادھر زاد ادھر زاد، دائیں بائیں اگل پچھل جو بھی رشتہ دار ہے محبت کرو، سسرال والوں سے، میکے والوں سے محبت کرو، امیر ہو غریب ہو محبت کرو، عالم سے محبت کرو، حافظ سے محبت کرو، پیران نظام سے محبت کرو، مشائخ اہل سنت سے محبت کرو، چھوٹوں سے بڑوں سے سب سے محبت کرو۔ لیکن نبی ارشاد فرماتے سنو، ارے سب سے محبت کرو، لیکن یہ تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، واہ واہ، اس سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ ذرا ہم لوگ اس معاملے میں کمزور ہیں، بیوی سے محبت۔ کچھ لوگ تو شادی کے بعد دلی لے کے بیوی کو چلے جاتے ہیں، ہاں اب بہانہ کیا رہتا ہے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اے بغلول، تو بچے کو تیار کر رہا ہے فیوچر کے لیے، لیکن اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہا ہے؟
کیا کبھی دل میں خواہش پیدا نہ ہوئی کہ ماں کے تلوے کو کبھی چوم لیتا، ماں کے رخ کو کبھی میں دیکھ لیتا؟ 12 مہینے دلی ممبئی میں پڑا رہتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں جو خدمت نہیں کر سکتا ہوں میری بیوی قریب رہ کے خدمت کر دے۔ ارے یاد رکھنا دوستو، دنیا کی ساری حکمتیں حرکتیں ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف۔ 12 مہینہ دلی بمبئی میں ہے، ماں کو چھوڑ کر کے سالانہ آتا ہے، بچوں کی جب چھٹی ہوتی ہے اور اتنی مجبوری بتاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا دوستو، نبی فرماتے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، بوڑھا ہو یا بڑھیا۔ سن لیجئے، ہم بالکل ڈو اینڈ ڈائی بولتے ہیں، ایک دم فائنل۔ ہم حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سے سب خوش ہو ہی نہیں سکتے، میں سب کو خوش رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن حق بات چھپا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ترجمان ہوتا ہے ضمیر فروش نہیں ہوتا ہے، حق بات چھپاتا نہیں ہے، چھاپ کے بولو۔ سنیے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، برا مانیے کوئی بات نہیں، حق بات بتا دیں گے۔ بیوی کا چہرہ دیکھے گا دین میں کتنی بار، دیکھنے والا جانے، ہم کیسے جانیں گے؟ صبح دیکھے گا، شام دیکھے گا، لیکن سن لو، بیوی تمہاری مس ورلڈ ہو یا مس انڈیا ہو، حسن کی ملکہ ہو، جتنی خوبصورت ہو، لیکن بیوی کا چہرہ دیکھیے گا تو آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اور ماں باپ کا چہرہ دیکھیے گا تو آمنہ کا لال خوش ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت والدین، حضرت علامہ کا چہرہ دیکھیے محبت سے، کتنا ثواب ملے گا بتا دیں، بولیے بتا دیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے دوست یہ کام کر لینا، اور جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں انتقال کر گئے، مت سوچنا کہ ہم آزاد امیدوار ہو گئے۔ کبھی کبھی ماں کے قبروں کی زیارت کر لینا، کبھی کبھی باپ کے قبر کی زیارت کر لینا، ماں باپ کے قبروں کی زیارت کر لینا۔ یہ مت سوچنا کہ 20 سال پہلے میری ماں انتقال ہو گئی ہے، اب جا پہچانے نہ پہچانے۔ ارے دوست، ماں باپ کے یا مسلمانوں کے روح کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 20 سال نہیں 50 سال کے بعد بھی بیٹا ماں کی قبر پہ چلا جائے گا فاتحہ کرنے کے لیے تو ماں کی ممتا مچل جائے گی۔ اے مولا، میرا بیٹا مجھے یاد کر رہا ہے، میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں، میرا بیٹا جہاں رہے وہی کامیاب ہے۔ ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیجیے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لیا کیجیے محبت سے۔ ثواب کتنا ملے گا بتا دیں کیا، کہ چھوڑ دیں اس کو؟ سب کی اجازت ہے، بتا دیں تو سن لیجئے کتنا ثواب ملے گا، گن ہی نہیں سکتے۔ اتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے آج کے دور میں کم از کم 2.25 لاکھ روپیہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، 2.25 لاکھ، تب اتنا ثواب ملے گا۔ 2.25 لاکھ خرچ کس کا ہے جانتے ہیں؟ حج کرنے جائیے گا تو 2.25 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا آج کے دور میں، حج کمیٹی سے، اس میں کیٹیگری بھی ہے، اور ٹور سے جائیے گا پرائیویٹ ٹور سے تو 2.5 لاکھ تک چلا جائے گا، تب ایک حج ہوگا، اور اس حج کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا؟ اتنا پیسہ خرچ کیجئے گا تب، لیکن دوستو قسم خدا کی قربان جائیے، ذرا مچل کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جو بیٹا ماں باپ کا چہرہ محبت سے ایک بار دیکھے گا اسے حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جتنا پیسہ خرچ کے ادھر ثواب ملا، مقبولیت کی سند نہیں ہے، لیکن نبی نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لو حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کیجئے، کہیے انشاءاللہ۔ ہاں تو ماں باپ سے محبت کیجئے گا، اور چونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، تقریر تو ابھی باقی ہے، انشاءاللہ 2-3 سال لگاتار آپ لوگ جلسہ نہیں، 2-3 سال نہیں، جب تک زندہ رہیے جلسہ کیجئے، روکا مت کیجئے، جو بات ہے خلاصہ ہم بتا دے رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 22 ٹھو مولانا آئے، نہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ پیر صاحب قبلہ سلامت رہے، آمین۔ حضور کو بلائیے،
اور ایک مولانا باہر سے بلائیے، زیادہ جاپان ہے اور تھائی لینڈ سے مت بلائیے، اپنے علاقے میں بہت ہے، ایک مولانا کو بلائیے، ایک شاعر کو بلائیے، ایک اناؤنسر کو بلائیے، امام صاحب کو، گاؤں گاؤں میں جتنے امام صاحب ہیں ان لوگ کو بلائیے، اور کہہ دیجئے گا حضرت سب لوگ کو 11-1100 ہم نذرانہ دیں گے۔ یہ بات پہلے کہہ دیجئے گا، امام صاحب نہیں بولیں گے۔ پیسہ اگر کم رہے، بجٹ کمزور رہے تو یعنی کم پیسہ کیسے جلسہ کریں گے؟ نہیں، ہٹاؤ 20,000 والا مائک، ہٹا، ہم 1500 والا لے آئیں گے، لیکن جلسہ رکے نہیں، جلسہ روکیے مت، یاد رکھیے گا۔ ارے جلسوں سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم؟ صرف خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ اب 55 مولانا مقرر نامی گرامی کا آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس جلسے کو کرتے رہیے، قسم خدا کی علماء کرام کا قدم گاؤں میں پڑتا رہے گا، گاؤں آگے بڑھتا رہے گا۔ سرکار بابو حضور قبلہ کی آمد ہوتی رہے۔ زیادہ حضور تو ایسی ذات کے حامل ہیں، ایسی شخصیت، اتنے خوبیوں کے حامل، الحمدللہ خاندان ہی ان کا اعلیٰ ہے، ان کا خاندان ایسا اعلیٰ ہے کہ ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، اگر کہیے تو ہم سنا دیں، ختم کر دیں، پوچھ کے ہم کاہے تقریر کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جلسہ والا سننے والا تو مجبوری میں بھی بول دیتا ہے، سوچتا اگر کہہ دیں گے بند کیجئے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ پوچھ کے کہتے ہیں، حالانکہ ایسا پوچھنا نہیں چاہیے، جتنا ٹائم میں پڑھ کے نکل جاؤ۔ اگر کبھی کہہ دیا بند کرو تقریر تب ہم تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں کہیے گا، کیونکہ ابھی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ خالی میدان رہتا تھا تو حدیث پاک سنا دوں؟ سب کی اجازت ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ یا 2-2:30 بجے رات میں یہی سب ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو ہم آزاد امیدوار کے چھوڑ دیں گے تو کتنی لاشیں گر جائیں گے، اس لیے ذرا اٹھا کر کے ہم سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ برا نہیں مانیے گا، کیونکہ ٹائم ہی ایسا، موسم بھی آج ہائی فائی میں ہے، ہم کو بھی بہت نیند آ رہی تھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ تو حدیث پاک سنا دیں؟ اس سے پہلے ایک چیز ہم بتا دے رہے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ جس کی بیوی مر گئی اس کا شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا، مسئلہ ہے، سن لیجئے، بیوی مر گئی تو شوہر چھو نہیں سکتا، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے چھونے کی تو اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا حائل کر لے تب چھوئے گا، ایسے نہیں۔ یا اللہ، بیوی میاں بیوی میں کبھی پردہ ہی نہیں، اس کی کیا پردہ، کیا میاں بیوی میں کیا پردہ، لیکن روح نکلی، قانون بدل گیا، اب چھو ہی نہیں سکتا۔ کچھ سمجھیں؟ رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ختم، اب وہ بات نہیں رہی، جب رشتہ ہی نہیں تو چھوچا کیا، چھونے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اتنی گنجائش ہے، یہ تو یہی ہو گیا، حشر میں کیا ہوگا؟ ارے حشر میں کون کس کا ہوگا؟ ہوش ہے کچھ؟ بس رنگ رلیا اڑا رہے ہیں، وہاں خاندان والا، اس علاقے میں پتہ نہیں کیا رواج ہے، اتری بہار میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی خاندان والا یاد نہیں آئے گا، لیکن ٹھیک شادی کے موقع پر جب بھات کھانے کا ٹائم آئے گا تو سنیے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم کل سبب ونصب وصہر ينقطع یوم القیامہ الا سببی ونصبی وصہر۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، سب کا علاقہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم خلاصہ کر کے کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب، خان صاحب، پٹھان صاحب، رائن صاحب، انصاری بھائی یا اور بھی جتنے برادری کے لوگ ہیں، سب کا رشتہ ختم، کوئی رشتہ ہی نہیں۔ شیخ مجھ کو اوپر اٹھا کے رکھے، انصاری بھائی کوئی جواب نہیں، کوئی کسی سے کم نہیں، سب کا رشتہ ختم۔ جتنے برادری کے لوگ ہیں، شیخ ہو یا خان ہو یا پٹھان ہو، کسی کا رشتہ وہاں برقرار نہیں رہے گا۔ نبی نے فرما دیا کل سبب و نصب و صہر ينقطع یوم القیامہ، سب کا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن نبی نے فرمایا الا سببی و نصبی و صہری، نبی فرماتے ہیں سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے آل کا رشتہ برقرار رہے گا، میرے خاندان کا رشتہ برقرار رہے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں آپ کا میرا رشتہ ختم رہے گا،
لیکن غوث پاک کا رشتہ برقرار رہے گا، خواجہ پاک کا رشتہ برقرار رہے گا، سرکار مخدوم بہاری کا رشتہ برقرار رہے گا، مرحرا کے سرکاروں کا رشتہ برقرار رہے گا، سرکار بابو حضور کا رشتہ برقرار رہے گا، چونکہ وہ نانا ہے، یہ سب ان کے نواز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث العظم۔ ضروری ہے یہ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا رشتہ یہاں بھی ان کے نانا سے برقرار ہے، میدان محشر میں بھی برقرار رہے گا۔ اور ہم لوگ کا نانا بڈھا ادھر رہے گا، دادا کیسا دادا، اماں بھاگ، سسور سسور تو اور ہو جائے گا دور، بھاگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن قسم خدا کی سید زادوں کا کیا کہنا، نبی کے لالوں کا کیا کہنا۔ اس لیے دوستو سرکار بابو حضور آ گئے ہیں، اب آپ لوگ ہم لوگ تو سید ہو ہی نہیں سکتے، اب زبردستی نام میں گھسا دیجئے۔ اب کچھ لوگ کرتے ہیں، ارے باپ ہم نام نہیں بتائیں گے، پیدا ہونے کے 20 سال کے بعد سید ہو رہے ہیں، پیدا ہونے کے 25 سال کے بعد سید ہو رہا ہے، اور اس میں اکثر دیکھے گا جس کا رنگ گورا ہے، جس کا رنگ گورا ہے ذرا دیکھنے میں ہینڈسم ہے، وہ زبردستی سید گھسا دے گا، آٹومیٹک راتوں رات ہو گیا، کاہے جانتا ہے کہ سب کا مقام الگ ہے، سید کا مقام الگ ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے دوست، میں نام نہیں کھول رہا ہوں، نام نہیں کھول رہا ہوں، اب بمبئی میں تو سید زادوں کا کیا کہنا ہے، لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، اسی چکر میں نام میں گھسا دے رہا۔ سن لو، ارے آپ آفیسر ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر ہو سکتے ہیں، پی ایم ڈی ایم سی ایم ہو سکتے ہیں، لیکن از خود سید کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے خاندان میں جو وہی پیدا ہوتا ہے جس پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کوئی سید نہیں ہوتا ہے۔ نبی کے خاندان میں جو جنم لے لیا ہے، رنگ جیسا بھی ہوگا، حسب اعلیٰ ہوتا ہے، نسب بالا ہوتا ہے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوستو ایک بات اور آ گئی ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں، چلیے بتا ہی دے رہا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے میں مزید پختگی پیدا ہو جائے اور رشتے محبت میں تازگی پیدا ہو جائے گا۔ جی لگا کے ذرا عورتوں کی طرح کہیے سبحان اللہ، عورتوں کی طرح نہیں سمجھے، ذرا دھیرے دھیرے کہیے سبحان اللہ۔ یہ تو ہم آپ کا ایگزام لے رہے تھے، برا نہیں مانیے گا، دیکھ رہے تھے آپ لوگ ہے کہاں، سو تو نہیں گئے، برا نہیں مانیے گا۔ اب ذرا دیوانوں کی طرح بولیے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اب سنیے، خان صاحب، شیخ صاحب، انصاری بھائی، جتنے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ میں کوئی خیر ہے، کوئی شیخ ہے، ایک بھی برادری کے کسی کا شجرہ نسب برقرار نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے، لکر دادا تک جا کے دم توڑ دیتا ہے اللہ سے، نہیں سمجھا آپ لوگ؟ نسیم ابن شمیم ابن نعیم ابن فہیم ابن ڈھیم ہوتے ہوتے لکر دادا تک خلاص، اس کے بعد نام ہی یاد نہیں ہے، صحیح بول رہا کہ نہیں؟ بولے نا بھائی، کسی برادری کے لوگوں کا رشتہ شجرہ نسب برقرار نہیں ہے، چند پشتوں کے بعد شجرہ نسب کی کتاب بند ہو جاتی ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک خاندان رسول ہی ہے، وہ خاندان جن کا شجرہ نسب جیسا تھا آج بھی ویسا ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے۔ سادات کرام سید زادے کا شجرہ نسب برقرار ہے۔ اب سنیے، ہم لوگ کیسے جانیں گے حضور سید ہے یا کیا؟ تو پوچھتے ہیں، نام میں لگ گیا تب جانتے ہیں، یہی نا؟ لیکن ایک ایسا بندہ خدا گزرا ہے جو شجرہ نہیں پڑھتا ہے، شجرہ نہیں مانگتا ہے، لحق کے بولیے سبحان اللہ۔ ہماری اور آپ کی حقیقت یہ ہے کہ تحقیق کرے، انکوائری کرے، پوچھ تاچھ کرے، علماء کرام سے بتا دے سید ہے تو جانے، شجرہ نسب پڑھے تو جانے،
کوئی بولے تو جانے لیکن فخر زمین و زمن تاجدار علم و فن زینت باغ و چمن شیر حق باطل شکن معدن فساد و بلاغت کنز الکرامت جبل استقامت فیاض رائے شریعت و طریقت غواص بر حقیقت و معرفت امام جلیل شان فخر ہندوستان ہم سنیوں کی پہچان حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی احمد رضوان نے نہ شجرہ نسب پوچھا نہ کسی شجرہ نسب پڑھا نہ کسی سے پوچھا بلکہ پالکی میں بیٹھے ہوئے سید زادے کی مہک لگ گئی پالکی روک دیا اور کہنے لگے آپ کو آپ کے نانا جان کا واسطہ ہے کون ہے اس پالکی اٹھانے والوں میں سید ذرا بتا دیا جائے ارے سب شجرہ نسب دیکھ کے پہچانے کے سید ہے اور اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جو خوشبو سونگ کے بتا دے کہ اعلیٰ حضرت نعرہ رسول یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور غوث العظم دوستو اعلیٰ حضرت میں لوگوں کو کہتا ہوں بیوقوف اعلیٰ حضرت کے پیچھے کیوں پڑے ہو تمہارے باپ کا باپ بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام نہیں پڑھ سکتا کیا بات ہے بھائی واہ واہ بغلول کہیں گا اعلیٰ حضرت کی ناک لاؤ گے تمہارے خاندان کو چلے اعلیٰ حضرت کی ناک نہیں لا سکتا ہے جس ناک سے آلے رسول کی خوشبو محسوس کرے سبحان اللہ کیسی ناک تھی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے تو ہم لوگ تو اب سید ہو نہیں سکتے ہیں تو ایک کام ہو سکتا ہے کہ سید زادے سے رشتہ محبت قائم کر لیجئے رشتہ محبت جوڑ لیجئے تاکہ یہ رشتہ وہاں کام آ جائے جی لگا کے بولیے سبحان اللہ بابو کہاں چلے لگ گیا جاؤ پانی پیو خوب پیو گٹکا کھانے جا رہے ہو کا حضرات میرا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ آپ لوگ جلسہ کیجئے گا اور میرا آب و دانہ رہا تو انشاءاللہ آؤں گا چونکہ علامہ صدام حسین چترویدی ابھی باقی ہیں حق تلفی ہو جائے گی اور حضور بھی انشاءاللہ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے بہت بہت مبارک ہو بہت آپ لوگ ماشاءاللہ حضور آ گئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخری بات کہہ دے رہا ہوں جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں 2-3 سال آؤں گا تو انشاءاللہ لگاتار اسی پہ تقریر ہوگی چونکہ ایسے وقت میں کھڑا ہوا کہ اگر میں بولتا چلا جاتا آنکھ بند کر کے کان بند کر کے تو آپ لوگ ایک بھی سلامت نہیں رہتے کوئی ادھر گرا رہتا کوئی ادھر گرا رہتا تو آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی ادھر سے میں بولا کبھی ادھر سے بولا جدھر سے بولا اعلیٰ حضرت کا فیضان بولا 2:30 بجے رات میں میرے جیسے آدمی کو کون سنے گا یہ تو سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اور آپ لوگ کی آنکھ میں نیند آئی ہوئی ہے تو پانی گھسا لیجئے آنکھ مل لیجئے بولیے سبحان اللہ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ اصل میں ایک شعر ایسا میں رکھے ہوا ابھی تک جو میں پڑھا نہیں ہوں مفتی ممتاز صاحب جو شعر پڑھ رہے تھے سرکار کے رخ زیبا کے بارے میں میں چل رہا تھا اب وہی شعر مجھ کو یاد آ رہا تھا ہاں سرکار کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا کیا چہرہ تھا سبحان اللہ اب پڑھ رہے وہ بول رہے تھے تو شعر یاد آ رہا تھا میں نے کہا نصاف گرم ہوگا مجمع گرم ہوگا تو شعر پڑھ دینا گرم ہے مجمع سبحان اللہ گرم ہے تو شعر سنیے اب حضور بھی انشاءاللہ دعاؤں سے نواز دیں گے انشاءاللہ نور ہی نور نور کا چہرہ اب ساؤنڈ بڑھا کے جو لوگ بوڑھے ہیں 50 سے اوپر عمر ہے 50 سے اوپر وہ زیادہ سبحان اللہ بولے پوچھے کیوں بولیے نا بھائی ان کے پاس ٹائم کم ہے تھوڑے اب لوٹیں گے یقینی بات ہے 60-70 ہوتے ہوتے لڑک جائیں گے اور نوجوان سوچتا ہوگا چلو ابھی تو ہم نوجوان ہیں خاک نوجوان ہیں ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے ارے نوجوان بوڑھا کیا سب بولے سبحان اللہ نور ہی نور نور کا چہرہ دیکھیے نا بھائی ایسا چہرہ کس کا ہے لہک کے نہ بولیے گا سبحان اللہ نور ہی نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ نور ہی نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑ ڈالا
ہے نن اصغر نے، توڑ ڈالا ہے نن اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ اب سنیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے آپ لوگ سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کے پاس گاڑی موٹر سائیکل ہے؟ کلچ مائیے موٹر سائیکل ہے؟ تو موٹر سائیکل کو جو کہیں پہ لگاتے ہیں اور اگر گیئر میں نہیں لگا کے نیوٹرل کر کے لگا دیجئے، کوئی بھی آئے گا لے کے چلا جائے گا۔ کیوں؟ کوئی بھی آئے گا دھکا دے دے گا اور چلا جائے گا۔ کچھ بول رہے ہیں کیا چچا؟ ناراض ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں کچھ پرابلم ہے تو بتائیں، اس لیے کہ سامعین کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چچا آپ ناراض مت ہوئیے، کچھ اچھا ناراض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری بات سب کو اچھی لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ ہو سکے کہ کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سلسلہ پینے پلانے کا جاری ہے تو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ نہیں سمجھے؟ زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ اب تو یہ شعر ہم کو پڑھنا ضروری ہے۔ نائب مصطفیٰ ہمارے ہیں، لخت احمد رضا ہمارے ہیں۔ اب ذرا ساؤنڈ بڑھا لیجئے۔ نائب مصطفیٰ ہمارے ہیں، لخت احمد رضا ہمارے ہیں، سنیو خوش نصیب ہیں ہم سب، سنیو خوش نصیب ہیں ہم سب، کیونکہ اختر رضا ہمارے ہیں، کیونکہ اختر رضا ہمارے ہیں۔ اب سنیے، چچا بھی سنیں آپ بھی سنیے، گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر دیجئے اور نیوٹرل میں تو کوئی بھی آئے گا دھکا دے کے چلا جائے گا، اور اگر گیئر میں آپ نے لگا دیا ہے طاقتور بھی آئے گا تو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہیں ڈھلان ہو اور گاڑی نیوٹرل ہے تو لڑک جائے گی نا، اور اگر گیئر لگا دیے ہیں تو گاڑی وہیں پہ رک جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا ہے نا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سن لیجئے، جو لوگ ابھی تک کسی سنی شیخ کامل کے مرید نہیں ہیں وہ نیوٹرل ہیں، وہاں بھی آئے گا لے کے چلا جائے گا، دیوبندی آئے گا لے کے چلا جائے گا، اور اگر کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ مرید ہو گئے ہیں، قادری گیئر لگ گیا ہے، چشتی گیئر لگ گیا ہے، رضوی گیئر لگ گیا ہے، نقشبندی گیئر لگ گیا ہے، چھونے سے پہلے سوچے گا، اور جب معلوم ہو جائے گا بابو حضور والا ہے، احمد رضا والا ہے، خواجہ کا چاہنے والا ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہے جو رضا والا ہے وہ خواجہ والا ہے، جو خواجہ والا ہے وہ غوث پاک والا ہے۔ یہ مت سوچئے گا یہ پیری مریدی فولٹ ہے، اگر ایسا کوئی سوچے بہت بڑا بے عقل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرید ہم ہی نہیں ہوئے ہیں، غوث پاک بھی ہوئے، مرید ہم ہی نہیں ہوئے، خواجہ پاک بھی ہوئے، مرید ہم ہی نہیں ہوئے ہیں، سرکار اعلی حضرت بھی ہوئے، مرید ہم ہی نہیں ہوئے ہیں، حضور سرکار مخدوم بہاری بھی ہوئے ہیں۔ ارے پیر بننے سے پہلے مرید ہونا ضروری ہے، مخدوم بننے سے پہلے خادم کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، آج موقع بہت اچھا ہے، حضور آ گئے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دوستو چونکہ عنوان ہے میرا وہی، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو پھر تفصیل اور ہوائی فائرنگ نہیں، الحمدللہ دلیل کے ساتھ حدیث پڑھ کے میں بتاؤں گا، لیکن آج اتنا ہی بتا دے رہا ہوں، حضور آ گئے ہیں، سلسلے میں داخل ہو جائیے گا، اس لیے کہ فیض بھی ملے گا، بزرگوں کی دعائیں بھی ملیں گی، اور خاندانی رشتہ تو ہو نہیں سکتا، محبت کا رشتہ برقرار ہو جائے، تاکہ میدان محشر میں جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو حضور سے اتنا کہہ دیں، حضور ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ اپنے نانا کے نواسے ہیں، اتنا فقط کہہ دیں، صرف حضرت اتنا کہہ دیں، حضور میں آپ کا ہوں۔